آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، آج سے 5 سال پہلے تک کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دریائے فرات خشک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دریا اتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے کہ ماہرین کے مطابق یہ دریا 2027 تک مکمل خشک ہو جائے گا۔ کیا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہونے والی ہے اور قیامت قریب تر آ چکی ہے؟ کیونکہ دریائے فرات بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ دوستو، نہر فرات وہ تاریخی نہر ہے کہ جس کا پانی جنت کے قریب 7ویں آسمان سے اس زمین پر پہنچ رہا ہے، جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا۔ حدیث شریف ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جہاں بیری کا ایک درخت موجود ہے۔ اس درخت کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح کے اور اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح کے تھے۔ اس درخت کی جڑوں سے 4 نہریں جاری تھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت میں جا رہی ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں وہ زمین پر دریائے نیل اور دریائے فرات سے بہتی ہیں۔ گویا دریائے نیل اور دریائے فرات کی نہریں جنت سے زمین تک پہنچ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ دوستو، اس حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت سے پہلے دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، جس کے اندر سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے، جن سے زمین میں دفن ہوئے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے، اور پھر جب دریائے فرات خشک ہو کر پھٹے گا تو اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا، اور جب لوگوں کو یہ خبر ملے گی تو وہ لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں وہاں پہنچیں گے۔ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے 3 سلطنتیں یا دنیا کی 3 بڑی طاقتوں میں اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ جب وہ لڑائی کریں گے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے۔ اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، اور اس جنگ میں ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، یعنی 99% لوگ مارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے ہر انسان یہ سوچتا ہوگا کہ وہ ہی شاید یہ سونا حاصل کر لے اور شاید زندہ بچ جائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے، تو جو وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے سے دور بھاگے اور وہاں ٹھہرے بھی نہیں۔ یعنی وہ سونے کا پہاڑ ایک فتنہ ہے جو خزانہ قارون کی طرح منحوس ہوگا، اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ یعنی دریائے فرات کوئی عام دریا نہیں ہے، بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے، جسے قرب قیامت میں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، کیا دریائے فرات مکمل خشک ہو جائے گا تب ہی اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دریائے فرات 80% سے بھی زیادہ اب خشک ہو چکا ہے، جو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس نشانی کے بارے میں اسلام کے ساتھ ساتھ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی بھی اچھی طریقے سے واقف ہیں، اور یہودی اور عیسائیوں کے مطابق بھی اینڈ ٹائم بہت قریب آ چکا ہے، اور اب ہم اپنے آخری وقت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ان تینوں بڑے مذاہب کی توجہ دریائے فرات کے خشک ہونے پر مرکوز ہوئی ہے۔ دوستو، یہاں ایک اور بات جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ قرب قیامت سے پہلے کی پیشن گوئی یعنی دریائے فرات کے خشک ہو جانے کا ذکر ہے کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، لیکن جگہ کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ مگر لوگوں کا یہ عام خیال ہے کہ سونے کا پہاڑ آج کے عراق میں ہی ظاہر ہوگا، جبکہ دریائے فرات
عراق کے علاوہ بھی کئی اور ممالک کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، جیسے کہ آرمینیا، ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ تو پھر لوگ عراق، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے، اس خطے پر ہی کیوں زیادہ غور کرتے ہیں؟ دوستو، سونے کے پہاڑ کو عراق سے جوڑنے کے پیچھے بھی ایک بہت پرانی اور قدیم تاریخ موجود ہے، کیونکہ عراق ہی وہ ملک ہے جو دنیا میں بنی نوع انسان کی آمد کے بعد سے ہی ایک بہت پرانی تاریخ اور تہذیب رکھتا ہے، اور عراق کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے سونے کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور سونے کو استعمال بھی کیا تھا۔ اور نمرود بھی عراق کی تہذیب یعنی سمرہ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اور نمرود ہی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے سونے کا استعمال شروع کیا، اور نمرود نے ہی سونے کو ٹنوں کے حساب سے جمع کر رکھا تھا۔ اسی لیے دوستو، عین ممکن ہے کہ دریائے فرات کے سوکھنے کے بعد عراق سے ہی سونا نمودار ہو جائے، اور حال ہی میں اس دریا سے ایک پورا کا پورا قلعہ نمودار ہوا ہے جو پانی کی وجہ سے اس دریا میں ڈوب گیا تھا، اور آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ قلعہ نمرود کا ہی ہے۔ اور آرکیولوجسٹ کے مطابق اس دریا میں ابھی بھی بہت سی چیزیں مزید پوشیدہ ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کی امید ہے کہ یہ دریا بہت قدیمی ہے اور اس دریا میں بہت سے راز اب بھی دفن ہیں۔ دوستو، دریائے فرات کا پانی کم ہونے کی ایک وجہ اس دریا پر بننے والے ڈیم ہیں، اور اس دریا پر اب تک تقریباً 22 ڈیم بن چکے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا، کیونکہ 1400 سال پہلے کسی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس دریا پہ اتنے زیادہ ڈیم بنیں گے اور اس وجہ سے یہ خشک ہوگا۔ دوستو، یہ دل بہلانے کے لیے تو بات ٹھیک ہے، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات حق ہے، اور وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اور دوستو، وہ وقت بہت نزدیک آ چکا ہے کہ جب دریائے فرات مکمل سوکھ جائے گا، جس کے بعد دنیا میں جنگ ہرمجدون شروع ہو جائے گی، کہ جس جنگ کے دوران ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، کہ جس کے بعد قیامت بہت قریب تر آ جائے گی، کہ جس کا آنا طے ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔